میرے والد گرامی اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول کرے، فرمایا کرتے تھے یار نبی تو بہت بلند اور عظیم المرتبت ہستی ہے، اور لوگ نزاع کھڑا کر کے بیٹھ گئے اور ان کو تولنے لگے، کبھی علم کو تولتے ہیں، کبھی نظر کو تولتے ہیں، کبھی کمالات اور اختیارات کا وزن کرتے ہیں۔ فرمایا کرتے تھے کہ نبی تو نبی رہا، نبی کے غلام کی بننے والی بیوی حور جب میاں بیوی گھر میں الجھتے ہیں تو وہ جنت سے دیکھتی بھی ہے، سنتی بھی ہے اور آواز بھی دیتی ہے، قاتل کلا، تیری خرابی ہو، اسے کیوں تنگ کرتی ہے، یہ تو تھوڑے دن تیرے پاس مہمان ہے، یہ تو میرا شوہر ہے۔ کہاں سے دیکھتی ہے؟ جنت سے، اور جنت کہاں ہے؟ سدرہ سے آگے، اور وہاں سے حور دیکھتی ہے۔ بزرگوں کے یہ لفظ ہوتے تھے کہ حور کون ہے؟ میرے نبی کے غلام کی بننے والی بیوی۔ تو فرمایا کرتے تھے نبی کے غلام کی بننے والی بیوی کی نگاہوں کا یہ کمال ہے کہ وہ جنت سے دیکھتی ہے، یارو مدینہ تو دور ہی نہیں ہے۔ تو بدبختی ہوتی ہے کسی شخص کی کہ وہ اپنے عقل کے ترازو پہ نبیوں کو تولنے لگ جائے۔ یہ ہمارے ساتھ اقبال کہتا ہے جو ظلم کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ ہمیں ہم سے بیگانہ کر دیا۔ یار کوئی بیٹا باپ کو تولنے لگے اور کہے کہ میرے باپ کے پاس یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، تو مجھے بتاؤ کہ باپ کی نظر شفقت سے محروم نہیں ہو جائے گا؟ اور امتی تولنے لگے نبی کو تو اس کے پلے کچھ رہے گا؟ اعظم چشتی کا لہجہ تو سادہ ہے لیکن بڑا دل نشین ہے۔ وہ کہتا ہے یار نو میلی اکھ نہ ویکھی، نہیں تا مرسیں کافر ہو کے، تیرے پلے کچھ بھی نہیں رہے گا اگر وہاں تیری آنکھ کا جو ہے وہ گوشہ بھی بھٹک گیا تو تیرے پلے کچھ نہیں رہے۔ یہاں تو سانس بھی احتیاط سے لیا جاتا، یہ اتنی نازک بارگاہ ہے۔ عزت بخاری کا شعر ہے، اقبال نے اپنے کلام میں درج کیا، ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آئے جنید و با یزیدی جا۔ یہاں تو جنید بغدادی اور با یزید بستامی آئے، وہ بھی سانسوں کو روک کے آتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ بھی سانسوں کا شور کہتے ہیں کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ ایک بزرگ تھے، ساری زندگی مدینہ المنورہ کی یاد میں تڑپتے رہے کہ کہیں وہ دیار نور نصیب ہو جائے، حضور علیہ السلام کے روضے پہ حاضری نصیب ہو۔ عمر کے آخری حصے میں مقدر جاگا اور دیار حبیب کی حاضری نصیب ہو۔ تلامذہ مریدین کا حلقہ ساتھ تھا اور قدم قدم پہ آنسو ٹپکتے ہیں۔ اللہ آپ کو نصیب کرے۔ جب یہ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا ویزا لگ گیا ہے تو پھر آنسو نہیں تھمتے، پھر ہر دن اور ہر لمحہ اور ہر سانس ایک مہک لیے ہوئے طلوع ہوتی ہے، ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ تو پھر قدم قدم پہ آنسو، وارفتگی، کیفیات کا جہاں۔ جب حضور کے شہر نور میں پہنچتے ہیں اور روضہ انور کے پاس جاتے ہیں، مواجہ شریف کے روبرو حاضر ہوتے ہیں، تو چند لمحوں کے لیے رکے اور آگے بڑھ گئے۔ تلامذہ اور مریدین کا خیال کچھ اور تھا کہ عمر بھر کی حسرتیں ہیں، کتنے دکھڑے ہیں جن کی گٹھڑی باندھ کے لائے ہیں، حضور کے سامنے رکھیں گے تو پتہ نہیں کتنا وقت لگ جائے گا، لیکن یہ چند لمحے رکے اور آگے بڑھ گئے۔ مریدین کی توقع کچھ اور تھی، انہیں حیرت ہوئی۔ ہر شخص کی کیفیت اپنی ہوتی ہے۔ ایک کیفیت یہ بھی ہے کہ ایک بوڑھا حضور کے روضہ انور کے قریب سے گزرنے لگا تو اپنے بڑھاپے کو آواز دیتا ہے، پکارتا ہے کہ اے بڑھاپے، تو نے مجھے کہاں کہاں نہیں گرایا اور میرے ساتھ کیا کیا ستم نہیں ڈھائے، آج تو کہاں چلا گیا ہے؟ اے ذوف مدد کر، در احمد پہ گرا دے، دربان کہیں اٹھ، کہوں اٹھا نہیں جاتا۔ تو ایک کیفیت یہ بھی ہے، لیکن اس کی کیفیت نرالی تھی کہ 2 لمحوں کے لیے رکے اور آگے بڑھ گئے۔ خیر، تلامذہ نے، مریدین نے پوچھا حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی، ہمارا خیال تھا کہ بچپن سے سلگتے ہوئے، روتے ہوئے اور مدینے کے انتظار میں تڑپتے ہوئے زندگی گزری،
تو آج موقع آیا ہے تو دل کی حسرتیں نکالیں گے. پتہ نہیں کتنی گٹھلیاں باندھ کے لائے ہیں دکھوں کی جو حضور کے سامنے کھولیں گے. لیکن ظہوری کہتا ہے دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے، جب سامنے آنکھوں کے غم خار نظر آئے. اور ایک شاعر بولا یہ الگ بات ہے کہ تم آئے ہو تو کوئی نہیں، ورنہ درد تو یہاں ہزار رہتے. تو کہا حضرت سمجھ نہیں آئی. تو فرمانے لگے تم نے اب پوچھ لیا تو سنو. میں نے سانس روکنے کی مشق کی ہوئی تھی. جتنی دیر تک سانس رکا رہا حضور کے روبرو کھڑا رہا. جب سانس چلنے لگا تو میں آگے بڑھ گیا کہیں سانسوں کا شور بے ادبی نہ بن جائے. محبت والوں کے تو یہ انداز ہوا کرتے ہیں، پیار والوں کے تو یہ طریقے ہوتے ہیں. اور کہاں کہ ترازو گاڑے جا رہے ہیں اور اس کو تولا جا رہا ہے جو تولا نہیں جا سکتا، اس کو ناپا جا رہا ہے جو ناپا نہیں جا سکتا. تو محبتوں کا فقدان ہو گیا اور سینے سے وہ نور چھن گیا اور نقصان ہو گیا. آئیے دوبارہ سے اس پیار کی جوت کو جگائیں اور حضور سے تعلق کو مضبوط کریں. ایسے لوگوں کی طرف ٹیڑھی نظر سے بھی نہ دیکھیں، لٹ جائیں گے، کچھ پلے نہیں رہے گا. حضور علیہ السلام کے حوالے سے انتہائی حساس ہو جائیں اور اپنے آقا و مولا کے ساتھ بلا مشروط محبت کریں اور حضور علیہ السلام سے الفت کا ربط اور رشتہ ایسا جوڑ لیں جو لازوال ہو اور کبھی ٹوٹنے نہ پائے. اعلی حضرت تو کہتے ہیں کہ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. وہ کہتے ہیں یہ چراغ تو ہم قبر میں بھی لے کے جا رہے ہیں، اس لیے کہ اس قبر میں بھی اجالا ہوگا تو عشق رسول کا ہوگا. دل دے دیوے دی روشنائی، میاں صاحب بولے دل دے دیوے دی روشنائی جاوے وچ زمینہ. تو اس روشنی نے دنیا میں بھی اجالے کرنے ہیں اور قبر میں بھی اجالے کرنا ہے. مجھے یاد آئے شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں جب سے یہ سنا ہے کہ قبر میں حضور آئیں گے پتہ نہیں موت کہاں مر گئی ہے، جی چاہتے ہیں زندہ ہی قبر میں چلے جائیں. اللہ اکبر. اس لیے کہ وہاں حضور آئیں گے. یہ تو محبت والوں کی بولی ہے، یہ تو پیار والوں کا انداز ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، حضور کا پیار ایک مومن کے سینے کا زیور ہے. یار یہ تو وہ محبوب ہیں جو صرف انسانوں کے محبوب نہیں ہیں بلکہ کائنات کی ہر شے کے محبوب، محبوب دو عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.